ایک پٹھان نے دل کا آپریشن کروایا۔ کچھ دنوں بعد پٹھان دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور بولا، ڈاکٹر صاحب، آپریشن کے بعد مجھے ڈانس اور گانے اچھے لگنے لگے ہیں، کیا میں جوان ہو گیا ہوں؟ ڈاکٹر: نہیں پاگل، تمہیں جو دل لگایا تھا وہ کسی خسرے کا تھا۔ بیوی: اگر میں مر گئی تو تم کتنے عرصے بعد دوسری شادی کر لو گے؟ شوہر بولا، مہنگائی کا زمانہ ہے، کوشش تو یہی ہوگی کہ تمہارے جنازے کے ساتھ ہی میرا ولیمہ ایڈجسٹ ہو جائے۔ 70 سال کا بابا اپنی بیوی سے، میں تمہارے لیے چاند تارے توڑ لاؤں گا۔ بیوی بولی، آرام نال بیٹھ جا، دنداں نال روٹی تیرے کولوں توڑی نہیں جاندی، آیا وڈا تارے توڑن والا۔ ایک پٹھان غربت سے تنگ آ کر پیر صاحب بن گیا، لیکن ایک دن اسے بہت مار پڑی۔ ایک آدمی پٹھان کے دربار پر آیا تو پٹھان بولا، بیٹا تیری پہلی شادی ہوگی تو تیرے اولاد نہیں ہوگی، دوسری شادی ہوگی اس میں سے بھی اولاد نہیں ہوگی، جب تیسری شادی ہوگی تو اس میں سے اولاد ہوگی۔ وہ آدمی غصے میں کھڑا ہوا اور پٹھان کو تھپڑ مار کر بولا، بے غیرت، میری شادی بھی ایک ہوئی ہے اور میرے بچے بھی 12 ہیں، میں تو دوسری شادی کا دم کروانے آیا تھا۔ نرس: مبارک ہو سردار جی، آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ سردار حیران ہو کر بولا، یا خدایا، عجیب ٹیکنالوجی ہے، بیوی میری ہسپتال میں ہے اور بیٹا میرے گھر پیدا ہوا ہے۔ ایک مچھر کہیں جا رہا تھا، راستے میں طوفان آ گیا، مچھر ایک موٹے سے درخت کے ساتھ لپٹ گیا۔ طوفان ختم ہو جانے کے بعد مچھر نے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا، اگر اج میں نہ ہوندا تے درخت اڑ جانا سی۔ لڑکی کپڑے کی دکان پر، بھائی صاحب ہمیں صحیح ریٹ لگائیں، ہم ہمیشہ یہیں سے کپڑے لے کر جاتے ہیں۔ دکان والا بولا، باجی خدا کا خوف کرو، ابھی کل ہی تو ہم نے نئی دکان کھولی ہے۔ ایک پولیس والے نے لڑکی کو آنکھ مار دی، لڑکی غصے سے بولی، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جیسا تم سوچ رہے ہو۔ پولیس والا، جی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن چیک کرنا تو ہمارا فرض بنتا ہے نا۔ ایک پٹھان ملنگ بابا بن گیا۔ ایک آدمی نے پٹھان سے یہ پوچھنے کے لیے فون کیا کہ بیوی کو قابو میں کیسے رکھ سکتے ہیں۔ آگے سے پٹھان کی بیوی نے فون اٹھایا اور بولی، تم بعد میں کال کرنا، ابھی خان صاحب برتن دھو رہے ہیں۔ ایک لڑکے اور لڑکی کی منگنی ہوئی، وہ دونوں روز SMS پر چیٹ کرتے تھے، آخر ان کی شادی ہو گئی۔ لڑکا لڑکی کا گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے بولا، تم تو واقعی خوبصورت ہو، تمہیں کیا گفٹ پیش کروں؟ لڑکی شرماتے ہوئے بولی، اگلے ہفتے اسلام آباد تلیں؟ نتیجہ، کم از کم ایک کال تو کر لینی چاہیے تھی، بس میسیج پہ میسیج، دیکھ لیا نا میسیج کا نتیجہ، اب جاؤ اسلام آباد۔ ایک دن لڑکی نے لڑکے سے سوال کیا کہ تم میرا ساتھ کب تک دو گے؟ لڑکا اس بات پر رو دیا اور اپنے آنسو کا ایک قطرہ سمندر میں پھینک کر بولا، جب تک تم یہ آنسو کا قطرہ ڈھونڈ نہ لو۔ اس بات پر سمندر بھی رو دیا اور بولا، اوے پاکستانیوں، تم اتنی فنکاریاں کہاں سے سیکھ کر آتے ہو؟ پٹھان کی بیوی پٹھان سے، بیوی، جب تم نے نسوار رکھا ہوتا ہے تو تم مجھے گلے لالا کہتے ہو، اور جب کبھی تم نے چرس پی ہوتی ہے تو تم مجھے زرسانگا کہتے ہو، مگر آج تم نے مجھے بھوتنی کیوں کہا؟ پٹھان، آج ہم نے سپرائٹ پی ہوئی ہے، اس لیے سیدھی بات، نو بکواس۔ پروفیسر، چاند پر پہلا قدم کس نے رکھا؟ پپو، سر نیل آرم سٹرانگ نے۔ پروفیسر، بالکل صحیح، اور دوسرا قدم کس نے رکھا؟ پپو، سر دوسرا بھی اسی نے ہی رکھا تھا، وہ کوئی لنگڑا تھوڑی تھا۔ بیوی شوہر سے، آپ اس بار عید پر مجھے کیا چیز لے کر دیں گے؟ شوہر، آنکھیں بند کرو۔ بیوی، کر لی۔ شوہر، کچھ نظر آیا؟ بیوی، کچھ نہیں۔ شوہر، بس پھر سمجھ جاؤ۔
ٹیچر، آپ کے بیٹے کو پڑھنے کا بالکل بھی شوق نہیں ہے۔ باپ بولا، میڈم جی ایسی کوئی بات نہیں، اگر ہمارے بیٹے کو پڑھنے کا شوق نہ ہوتا تو ہر کلاس میں 2 سے 3 سال کیوں لگاتا؟ بیوی، ایک کھیل کھیلتے ہیں۔ شوہر، کیسا کھیل؟ بیوی، اگر میں کلر کا نام لوں تو تم نے لیفٹ دیوار کو ہاتھ لگانا ہے، اور اگر میں پھل کا نام لوں تو تم نے رائٹ دیوار کو ہاتھ لگانا ہے۔ شوہر، اگر میں جیت گیا تو؟ بیوی، جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کی ہر بات مانے گا، وہ بھی زندگی بھر۔ شوہر، یہ کھیل تو میں جیت ہی جاؤں گا۔ بیوی نے کہا، اورنج۔ اب شوہر 3 دن سے سوچ میں پڑا ہے کہ اس نے کلر بولا ہے یا پھل۔ بیوی کال پر شوہر سے، سنیں جی آپ کہاں پر ہیں؟ شوہر، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور خون بہہ رہا ہے۔ بیوی، اچھا چلو کوئی بات نہیں، لنچ باکس سیدھا رکھیے گا ورنہ سالن گر جائے گا۔ پٹھان کی ماں پٹھان سے بولی، بیٹا تم رات کو سوتے بھی لیٹ ہو اور جاگتے بھی لیٹ ہو۔ پٹھان بولا، اماں جی جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، اس لیے ہم سوتے بھی لیٹ ہیں اور جاگتے بھی لیٹ ہیں۔ ایک لڑکا رشتہ دیکھنے کے لیے لڑکی کے گھر گیا۔ لڑکے کو لڑکی پسند آئی تو اس نے لڑکی سے پوچھا، کیا آپ کے ابا کی حیثیت ہے کہ وہ شادی پر مجھے گاڑی دے سکے؟ لڑکی، میرے ابا کی حیثیت تو ہوائی جہاز دینے کی ہے، کیا آپ کے ابا کی اوقات ہے کہ وہ ایئرپورٹ بنا سکے؟ لڑکی نے گٹر صاف کرنے والے کو غور سے دیکھا اور پوچھا، تمہاری شکل مجھے کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی ہے۔ گٹر صاف کرنے والے نے شرما کر کہا، باجی ہم فیس بک پر فرینڈ ہیں۔ دکاندار، ہم پچھلے 3 دن سے مسلسل آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم پٹھانوں کو چیزیں نہیں بیچتے، اور تم روزانہ ہماری دکان پر خریداری کرنے چلے آتے ہو۔ پٹھان، چلو ٹھیک ہے، آئندہ میں آپ کی دکان پر نہیں آؤں گا، لیکن آپ مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں پٹھان ہوں؟ دکاندار، جسے تم روزانہ الماری سمجھ کر خریدنے آتے ہو، اصل میں وہ الماری نہیں فریج ہے۔ ایک لڑکی نے اپنے محبوب سے پوچھا، جب تمہیں میری یاد آتی ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ لڑکا، میں تمہاری پسند کی چاکلیٹ کھا لیتا ہوں۔ لڑکا بولا، اور جب تمہیں میری یاد آتی ہے تو تم کیا کرتی ہو؟ لڑکی، میں بھی گولڈ لیف کے 2 سگریٹ پی لیتی ہوں۔ ٹیچر، پاکستان کا جھنڈا سب سے پہلے کہاں لگایا گیا تھا؟ پپو کافی دیر سوچنے کے بعد بولا، سر پاکستان کا جھنڈا سب سے پہلے ڈنڈے پر لگایا گیا تھا۔ سردار، پرسوں میری بیوی کنویں میں گر گئی، بہت چوٹ لگی بیچاری کو، بہت چیخ رہی تھی۔ دوست، اب کیسی ہے؟ سردار، اب تو لگتا ہے ٹھیک ہے، کل سے کنویں میں سے آواز نہیں آ رہی۔ ایک پروفیسر کی بیوی بچے کی پوٹی ٹیسٹ کرانے کے لیے لے گئی۔ پیتھالوجسٹ، میڈم جی یہ پوٹی نہیں حلوہ ہے۔ خاتون، اچھا 1 منٹ میں ایک کال کر لوں۔ پیتھالوجسٹ، کیوں، کس کو کال کرنی ہے؟ خاتون، پروفیسر صاحب کو بتانا ہے کہ وہ لنچ میں غلط ڈبہ لے گئے ہیں۔ ایک آدمی بابا جی کے پاس گیا اور بولا، بابا جی میں جو بھی کام کرتا ہوں میری بیوی سامنے آ جاتی ہے۔ بابا جی بولے، پتر تو ٹرک چلا کے ویکھ، اللہ مہربانی کرے گا۔ امی ابو خود بیمار ہو جائیں تو کہتے ہیں موسم کی خرابی کی وجہ سے بخار ہو گیا، اور اگر بچہ بیمار ہو جائے تو کہتے ہیں بغیرتا ہور کھا سموسے پکوڑے۔